حروف جوازم وہ حروف جو مضارع کے شروع میں آ کر مضارع کے آخر کو وہ کتنے حروف ہیں؟ ایک ایک بولتے ہوتے ہیں. لام پہلے تھا, دوسرا اب یہ جو پہلے ہم ان کے معنی پڑھیں گے کون سی معنی تبدیلیاں کرتے ہیں مضارع میں. لام جو ہے یہ مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. مضارع کو اس میں معنی میں کر دیتا ہے. یسمع وہ سنتا ہے یا سنے گا, پھر مضارع ہے جب اس پر لام آئے گا. لام یسمع اس نے نہیں سنا, کس معنی میں کر دے گا؟ فعل ہے. لام یسمع دونوں نے سنا, لام یسمعو سب نے نہیں سنا. لما جو ہے یہ بھی یہی کرتا ہے, مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. لما جو ہے یہ بھی مضارع پر آئے تو مضارع کو ان دونوں کی نفی میں فرق یہ ہے کہ لما جو ہے تمام پورے زمانے ماضی کی نفی کرتا ہے. لما یسمع اس نے ابھی تک نہیں سنا, لما یسمع ان دونوں نے ابھی تک نہیں سنا, لما یسمع ان سب نے مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کرتے ہیں. لیکن لما جو ہے تمام زمانے ماضی کی نفی کرتا ہے, جبکہ لام جو ہے سارے زمانے ماضی کی نفی نہیں کرتا. لام امر آگے ہم فعل امر پڑھیں گے. لام امر کیا ہوتا ہے؟ جو فعل مضارع کو زمانہ مستقبل میں امر جو ہے, امر کی تعریف کیا ہے بھلا؟ اس کے ساتھ کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے, کسی چیز کی طلب کی جائے, کسی سے کسی کام کی خواہش کی جائے, وہ لام ہوتا ہے جو مضارع کے شروع میں آ کر مضارع کو کسی چیز کی طلب کے معنی میں کر دیتا ہے, کسی کام کے کرنے کے معنی میں کر دیتا ہے. اور لا نہیں جو ہے یہ مضارع کے شروع میں آ کر کسی کام سے روک دیتا ہے, کسی کام سے روکنے کے لیے آتا ہے. اس کے لیے روکنے کے لیے کہہ لیں یا کسی کام کی طلب نہ کرنے کے لیے, کسی کام سے منع کرنے کے لیے. اور یہ شرطیہ جو ہے یہ مضارع کے شروع میں آ کر مضارع کو جزم دیتا ہے, لیکن یہ جس فعل پر آتا ہے, دو فعلوں پر آتا ہے, پہلے فعل کو شرط کہتے ہیں, دوسرے کو. مثلا اس کی مثال دیکھ لیں, ان تعلم تعلم اور عالم دونوں فعل مضارع تھے, دونوں پر داخل ہوا, پہلے کو جزم دی, کیا بنا؟ ان تعلم اگر تو جانے گا, عالم تو میں بھی, اگر تو جانے گا تو میں جانوں گا, اگر تو پڑھے گا تو میں پڑھوں گا, تو مارے گا تو میں ماروں گا. پہلے کو بولتے ہیں شرط اور دوسرے فعل کو کیا کہتے ہیں؟ جزا کہتے ہیں. اب یہاں کردار میں دیکھتے ہیں کہ یہ حروف مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو مضارع کے لفظوں میں کیا تبدیلی کرتے ہیں. یہ جو حروف ہیں مضارع کے 5 مرفوع صیغوں کو جزم دیتے ہیں. 5 مرفوع صیغوں کے آخر میں جزم دیتے ہیں. یسمع سے کیا ہو جائے گا؟ لم یسمع. تسمع سے استسمع سے اور اسمع سے لم اسمع اور نسمع سے لم نسمع ہو جائے گا. یہ بھی حروف جوازم کی نواسب کی طرح یہ جو جن صیغوں میں نون اعرابی آتا ہے, نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں. یسمعان سے کیا ہو جائے گا؟ لم تسمع. یہ یسمعون اور یہ لم تسمعوا. ان سے نون اعرابی کو ان صیغوں میں جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب میں نون ضمیری اس کو نہیں گراتے. لم یسمعنا اور تسمعنا سے اب گردان ایک ایک صیغہ بولے. پہلا کیا ہے؟ لم یسمع, لم یسمعوا, لم تسمع, لم تسمع, لم یسمعنا, لم تسمع, لم تسمع, لم تسمعوا, لم تسمعي, لم تسمع, لم تسمعنا, لم اسمع, لم تسمع. لم یسمع صیغہ کیا ہے؟ صیغہ بتانے کا کیا طریقہ ہے؟
لم یسمع پہلے وزن کرنا بار وزن لم یفعل صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع نفی جہل بلد معروف اس گردان کا نام کیا ہے نفی لم یسمع بر وزن لم یفعل صیغہ مذکر غائب فعل مضارع نفی جہل بلد معروف ثلاثی مجرد صحیح اور کیا اس کا ان دو مردوں نے نہیں سنا ان دو مردوں نے لم یسمعوا ان سب مردوں نے لم یسمعنا لم تسمعوا سب مردوں نے نہیں سنا لم تسمعنا لم نسمع ہم سب نے نہیں سنا